اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اپنے چینل لرن ود HR ہاشمی 61 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہم نے بہت سے پہلے ویڈیو تقریباً 82 جو ہے وہ اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اس میں سافٹ سکلز پہ بھی ہیں، اس میں IT پہ ہے، ورڈ ایکسل پہ ہے، پاور پوائنٹ پہ ہے، جو بیسک آئی ٹی لرنرز ہیں ان کے لیے تھی۔ پھر کچھ بزرگوں کی باتیں ہیں جو ہم نے سیکھی زندگی میں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی، اور کچھ ایک ادارے کا ٹریننگ ڈویژن کا ہیڈ رہا ہوں، تو وہاں سے بہت ساری ٹریننگ مٹیریل میرے پاس تھا، ان سے ہم نے سیکھا آنے والوں سے، اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس آج IT سیریز کا ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے، جس کے بارے میں نوجوان اس میں اسپیشلائزیشن بھی کر رہے ہیں، باہر بھی جا رہے ہیں اس میں اسپیشلائز کرنے کے، کیونکہ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج سیکیورٹی حفاظت ہے، اور خصوصی طور پہ اس کا جو کنیکشن ہے وہ IT کے ساتھ ہے، کمپیوٹر کے ساتھ ہے، نیٹ ورکنگ کے ساتھ ہے، موبائل کمیونیکیشن کے ساتھ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آئے دن ہمارے پاس نت نئے فراڈ کے طریقے آ رہے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کی آئیڈینٹی چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے جعلی بینکر بن کر، کبھی کسی ادارے کا ملازم بن کر، اور کبھی آپ کو ای میل میں ایک لنک آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے سارا کمپیوٹر ہیک ہو جاتا ہے، اب موبائل ہیک ہو جاتے ہیں، بینک اکاؤنٹس آپ کے ہیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم اس سے لوگوں کو آگاہ کریں اور اسے بچنے کے طریقے آپ کو بتائیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا سیشن ہے اینڈ اویئرنیس سیشن آن سائبر سیکورٹی۔ آبجیکٹیو اس سیشن کے یہ ہیں کہ آپ کو بیسک سائبر سیکورٹی کانسیپٹ بتائے جائیں گے، جیسے ابھی شروع میں نے آپ سے کہا۔ پھر انٹروڈکشن آف ٹیکنالوجی کی بات ہوگی ہماری، کہ اس میں کون کون سی ٹیکنالوجی انوالو ہے ہمارے سائبر سیکورٹی کے تحت جو آتی ہے۔ پھر میجر سائبر سیکورٹی اٹیکس جو دنیا بھر میں ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور لیٹسٹ اسٹیٹس جو ہیں سائبر اٹیکس کے اکتوبر 2023 تک کے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انفارمیشن سٹیلنگ ٹیکنیکس کیا کیا ہیں، اٹیک کرنے کی کیا کیا طریقے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور بیسٹ پریکٹسز جو ہیں وہ دنیا میں جو استعمال کی جا رہی ہیں سے بچنے کے لیے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پاکستان سائبر لا جو ہے 2016 میں ہمارے امپلیمنٹ ہوا ہے، اس کا بھی آپ کو ایک ویو دیں گے۔ اب دیکھیے ہمارا سائبر سیکورٹی کانسیپٹ کیا ہے، کہ سائبر سیکورٹی از اے پریکٹس آف ڈیفینڈنگ۔ سائبر سیکورٹی ایک پریکٹس ہے جو ڈیفینڈ کرتی ہے کمپیوٹرز کو، سرورز کو، موبائل ڈیوائسز کو، الیکٹرانک سسٹم، نیٹ ورک اینڈ ڈیٹا فرام میلیشیس اٹیکس، کہ ہمارا کمپیوٹر کو ہم اس کے ذریعے بچاتے ہیں، اپنے سرورز کو، موبائل کو، نیٹ ورک کو ان میلیشیس اٹیکس جو ہے ان سے بچاتے ہیں۔ سائبر سیکورٹی از دی ایفرٹ ٹورڈز پروٹیکشن آف IT ایسٹس فرام اٹیک، ڈیمیج اور اناتھرائزڈ ایکسیس تھرو ٹیکنالوجیکل سولوشنز ایز ویل اے نان ٹیکنالوجیکل بیسٹ پریکٹسز۔ سائبر سیکورٹی جو ہے وہ ہمیں پروٹیکشن دیتی ہے جو IT ایسٹس ہیں ہمارے، جن میں آپ کے سرورز آ جاتے ہیں، آپ کے نیٹ ورک آ جاتے ہیں، ان میں ان کو اٹیک سے بچانے کے لیے اناتھرائزڈ ایکسیس جو ہے، جو اٹیکرز لے لیتے ہیں، اس سے جو آپ کو بچانے کے لیے
سائبر سیکورٹی ٹیکنیکس ہماری کام آتی ہیں. پھر مزید اسے وضاحت کرتے ہیں ٹو میک انڈیویجول انڈرسٹینڈ کہ ہم ہر ایک کو جو ہے وہ اس کی سمجھ دیں گے, اویئرنیس دیں گے دا رسک ان یوزنگ ٹوڈیز ٹیکنالوجی, کہ آج ٹیکنالوجی کے استعمال سے جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں اس کے رسک بھی ہیں, خطرات بھی ہیں. اینڈ ہاؤ ٹو افیکٹولی ڈیفینڈ, کہ ہم مؤثر طریقے سے اسے کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں سائبر تھریٹ سے, بوتھ ایٹ ورک, آفس میں بھی اور گھروں میں بھی. انٹروڈکشن آف ٹیکنالوجی. اب ٹیکنالوجی کی ایک چھوٹی سی مختصر سی آپ کو بات کرتے چلتے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی بیکمنگ اے کارنر اسٹون. انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت ہی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے, ہر جگہ اس کا استعمال ہو گیا. آپ کے چاہے وہ ATM کارڈ ہو, چاہے آپ کے آن لائن بینکنگ اکاؤنٹ ہو, نیٹ ورکنگ ہو, گھر کے کمپیوٹر ہو, آفس کے کمپیوٹر ہو. اچھا, مزید دور یہ آ گیا کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہونے لگی ہے. پہلے آپ کے جو سرور تھے یا آپ کے کمپیوٹر تھے وہ اسٹینڈ الون تھے, نیٹ ورک سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے تھے, تو آپ کو خطرات کم تھے. لیکن اب موسٹلی کمپنیز نے اپنے جو ہے کلاؤڈ سرورز بنا دی جن سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں. ادارے بھی اسی طرح کسی ایک بڑے شہر میں اپنا سرورز رکھ کے جو کلاؤڈ ہے کریٹ کر دیتے ہیں, جہاں سے ان کے پورے پاکستان میں اور دنیا میں کمپیوٹر لنک ہوتا ہے. سوشل میڈیا ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے جا رہا ہے, جس میں فیس بک ہے, ٹویٹر ہے جو ایکس کہلاتا ہے, اس میں آپ کا ٹویٹر آ گیا, فیس بک آ گیا, واٹس ایپ آ گیا, میسنجرز آپ کے آ گئے, اور یہ تمام سوشل میڈیا جو سب سے زیادہ نوجوانوں کے استعمال میں ہے. جہاں اس کے فوائد ہیں وہاں اس کے ساتھ رسک بھی ہے. تو یہ سائبر سیکورٹی جو ہے وہ اس پہ بھی اپلائی ہوتی ہے تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں. بزنس بیانڈ باؤنڈریز. ہم نے پہلے بھی کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں ذکر کیا کہ اب اداروں کے جو کمپیوٹرز ہیں, سرورز ہیں, وہ اسٹینڈ لون نہیں ہیں. اب ایک سرور نیو یارک میں ہے تو پوری دنیا میں جو اس کے کلائنٹ ہیں اس کے ساتھ لنک ہوتے ہیں. اسی طرح اب آپ مثال لے لیجئے کہ پہلے آپ ایک برانچ میں اکاؤنٹ ہوتا تھا, آپ کا چیک صرف اسی برانچ میں جو ہے وہ کیش ہوتا تھا, ڈپازٹ اسی میں ہوتا تھا. اب آپ کا اکاؤنٹ ملک کے کسی بھی ایک شہر میں ہے تو آپ پورے ملک میں اس بینک کی کوئی سی بھی برانچ یا آن لائن ایپ کے ذریعے آپ اپنی وڈرال اور ڈپازٹس کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ آف دی تھنگ جو ہے, یہ ساری چیزیں اب بیس کر رہی ہیں جو ہمارے انٹرنیٹ پہ. انٹرنیٹ کے ذریعے انہیں ممکن بنایا گیا ہے ساری کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو, سوشل میڈیا کو, کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو. تو کس نے بنایا ہے؟ اسے انٹرنیٹ نے بنایا. اب انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کی جو فائر وال تک ہیک ہو جاتی ہیں, آپ کے راؤٹرز ہیک ہو جاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ وائی ہیکرز اٹیک, یہ اٹیک کیوں کرتے ہیں, ان کے موٹیوز کیا ہوتے ہیں, اس کو ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں. کچھ لوگ اسے ایز اے ہابی استعمال کرتے ہیں, شوق ہے. بڑے گھروں کے بچے ہیں, انہیں پیسوں کی تو ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ اگر IT میں ماسٹرز کر رہے ہیں یا BS کر رہے ہیں تو انہیں شوق ہوتا ہے کہ ہم ڈارک ویب بھی استعمال کریں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو ہم نارمل ویب استعمال کرتے ہیں وہ 5% آف دا ٹوٹل انٹرنیٹ ہے, اور 95% آف دا انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈارک ویب ہے, جہاں یہ ہیکرز کام کر رہے ہوتے ہیں. ہیک کر کے بڑی بڑی کمپنیوں کا ڈیٹا وہاں وہ سیل کے لیے لگا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا ناظرہ کا ڈیٹا جو ہے 2016 میں ہیک ہوا تھا, تو وہاں سیل کے لیے لگا دیا تھا انہوں نے پورا. ہیکنگ ٹو اسٹیل منی. دوسرا ان کا موٹیو جو فائنینشلی کمزور لوگ ہیں
وہ پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں. جس طرح اے ٹی ایم آپ کا جو ہے اس کا ڈیٹا وہ لے لیتے ہیں. اس میں بہت سارے طریقے ہیں. اسکیمنگ مشین لگا دیتے ہیں اے ٹی ایم کے، جہاں آپ کا کارڈ انٹر ہوتا ہے وہاں ایک چھوٹی سی مشین بالکل اسی شکل کی لگی ہوتی ہے. ہم آگے اس کی تفصیل بھی بتائیں گے. جیسے آپ کارڈ انٹر کرتے ہیں تو آپ کا وہ پن کوڈ اور سارا ڈیٹا وہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ کہیں اور جا کے کسی اور اے ٹی ایم پہ اس کا ڈپلیکیٹ کارڈ بنا کے استعمال کر لیتے ہیں، پیسہ نکال لیتے ہیں، بینکوں کے اکاؤنٹ ہیک کر لیتے ہیں. یا اب آپ دیکھیں کہ فیک ٹیلی فون کال آپ کے پاس آتی ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا، آپ اپنا جو ہے وہ ڈیٹا دیں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ہم اے ٹی ایم کارڈ آپ کا کھول دیں. وہ آپ جب اسے سب کچھ اپنی انفارمیشن دے دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے سارے پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے نکال لیتا. ہیکنگ ٹو برنگ اے سائٹ ڈاؤن. بہت بڑی بڑی کمپنیوں کی، بینکوں کی سائٹ ہے، ناظرہ کی سائٹ ہے، پی آئی اے کی سائٹ ہے، وہ اسے ہیک کر لیتے ہیں. اب پی آئی اے کا سارا بکنگ سسٹم جو ہے آپ کو پتہ آن لائن ہے، یا دنیا میں جو بھی ایئر لائن آپریٹ کر رہی ہے ان کا سسٹم جو ہے آن لائن ہے. اگر اسے انہوں نے ہیک کر کے ہولڈ کر دیا ان کا پورا آپریشن بند ہو جاتا ہے، بینکوں کا پورا آپریشن بند ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس کا طریقہ. پھر آتے ہیں ہیکنگ ٹو لیک انفارمیشن. انفارمیشن جو ہے وہ لیک کر دی جاتی ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ویکی لیکس بھی آئیں، پاناما لیکس بھی آئیں. تو بہت سی خفیہ انفارمیشن جو ہوتی ہیں اور لوگوں سے متعلق بھی ہوتی ہیں، کمپنیوں سے متعلق بھی ہوتی ہیں، وہ ہیک کر کے ڈارک ویب پہ اسے سیل کے لیے لگا دیتے ہیں، یا اسی کمپنی سے پھر وہ رینسم مانگتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ دیں تو ہم یہ ورنہ پبلک کر دیں گے ساری چیزیں. اس کے پولیٹیکل موٹیوز بھی ہو سکتے ہیں. آج کل جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹیلی فون کالز ریکارڈ ہو رہی ہیں بہت سے سیاستدانوں کی، اور پھر وہ پولیٹیکل بینیفٹ لینے کے لیے، دوسرے کی شہرت کو داغدار کرنے کے لیے، ڈیمیج کرنے کے لیے وہ آڈیو ویڈیو کالز لیک ہو جاتی ہیں، یا چیٹنگ اگر واٹس ایپ پہ ہے وہ لیک ہو جاتی ہے. تو پولیٹیکل موٹیو بھی ہوتے ہیں ان کے. اس کے بعد سیکیورٹی ریزنز بھی ہیں. اس میں آپ کے کوئی آرمی کی سائٹس ہیں، کوئی پولیس کی سائٹس ہیں جہاں ان کا جو ہے کانفیڈینشیل ڈیٹا رکھا ہوا ہے، سیکرٹ ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس رکھے ہوئے ہیں، وہ اس تک بھی رسائی حاصل کر لیتے ہیں. پینٹاگون کے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سال پہلے جو ہے ریکارڈ وہاں سے ہیک ہوا تھا. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اسے 3 پارٹ میں تقسیم کر دیں، اور پہلے پارٹ میں ہم نے کچھ انٹروڈکشن کو ڈیفینیشن دی ہیں، پھر دوسرے پارٹ میں ہیکنگ لوگ کیوں کرتے ہیں، اس کے اور موٹیوز کیا ہوتے ہیں، کیسے کرتے ہیں یہ بتائیں گے، اور تیسرے پارٹ میں ہم انشاءاللہ اس کی جو ہے اس سے بچنے کے آپ کو جو ہے وہ طریقے بتائیں گے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کو اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اس کا پارٹ 2 اور پارٹ 3 جو ہے وہ آپ کو مل جائے. تو انشاءاللہ یہ ضرور دیکھیے گا. یہ ہر آدمی کے کام کی چیز ہے، چاہے موبائل یوزر ہے، چاہے لیپ ٹاپ یوزر ہے، چاہے پی سی یوزر ہے. آج کے دور کا سب سے اہم جو ہے وہ ٹاپک سائبر سیکورٹی ہے. اللہ آپ کا ہمارا حامی ناصر.